آپ حضرات کو علم ہے یہ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ایک نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ رمضان المبارک سے رحمتوں اور نعمتوں کا ایک سیزن چلتا ہے جو ذی الحجہ کے مہینے سمیت جاری رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو اللہ نے رمضان کے روزے عطا فرمائے، تراویح عطا فرمائی، شب قدر عطا فرمائی۔ وہ ختم ہوا تو اللہ نے عید الفطر عطا فرمائی۔ اس سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے حج جیسا عظیم فریضہ ادا فرما دیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حج کا احرام عید الفطر والے دن سے کوئی باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے۔ یعنی حج کے جو ایام ہیں وہ شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن، اگرچہ یہ مخصوص ارکان انہی دنوں میں ادا ہوتے ہیں، لیکن تیاری کا حکم یکم شوال سے مل جاتا ہے کہ حج کی تیاری کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا جو پرانے لوگ ہیں پہلے حج کئی دنوں میں ہوتے تھے، 2 ماہ 2.5 ماہ لگ جاتے تھے، تو گھروں سے لوگ یکم شوال کے بعد احرام باندھ کے چل پڑتے تھے، تو حج کے دنوں تک وہاں پہنچتے تھے اور حج ادا کرتے تھے۔ آج کل آسانیاں ہو گئی تو انہی دنوں میں لوگ جاتے ہیں۔ پھر آدمی حج کے فریضہ سے فارغ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کی ایک اور نعمت اور احسان ہم پر متوجہ ہوتا ہے کہ قربانی کرو۔ یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم پورا سال کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ آپ چاہے پورا سال روزے رکھیں لیکن رمضان کے روزوں جیسا ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ چاہیں کہ آپ محرم، ربیع الاول، ربیع الاخر میں جا کر آپ حج کریں، آپ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ چاہیں کہ آپ قربانی محرم میں کر لیں، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ ایک قربانی کے بدلے 1000 قربانیاں کریں، لیکن جو قربانی کا ثواب ان دنوں میں ملنا ہے وہ ان دنوں میں 1000 کا بھی نہیں ملنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ساری عبادات ایسی ہیں کہ عقل نہیں مانتی ان کو، عقل انکار کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عقل کے بل بوتے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسی عبادات اللہ نے ہمیں کیوں دی ہیں کہ عقل نہیں مانتی؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں تم میرے غلام ہو، تم میرے ماتحت ہو۔ کسی غلام کو جرت نہیں ہے کہ آقا کے حکم کرے تو غلام کہے کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ اللہ یہ تسلیم کروانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ مانو بغیر چوں چرا کے مانو۔ عقل تو کہے گی 15 لاکھ خرچ کر کے جا رہا ہے، کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ 7 چکر کاٹ لو، طواف کر لو، بھاگ لو، حج ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ 15 لاکھ کسی غریب کو دیے ہوتے گھر چل جاتا اس کا، کسی غریب کی بچی کو دیے ہوئے جہیز بن جاتا، کسی غریب کی چھت بربادی ہوتی۔ عقل تو کہے گی، عقل تو کہے گی کہ وہاں جا کر مسجد نبوی کہ جہاں پر ایک نماز کا ثواب، مسجد حرام ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، لیکن حکم ہے 8 کی تاریخ کو تم نے مینا میں جانا ہے۔ چھوڑو مسجد حرام کی نماز کو جو 1,00,000 کے بھی برابر ہے۔ عقل کہے گی کیوں جائے مینا میں؟ 1,00,000 کا ثواب مل رہا ہے یہاں پہ۔ بہت سارے یہاں بھی گمراہ ہوئے، راہ سے بھٹک گئے کہ حج کیسا ہے جو 1,00,000 نمازوں سے کے ثواب سے محروم کر رہا ہے۔
اللہ یہاں تسلیم کروانا چاہتے ہیں۔ اگر میں کہوں مسجد حرام کو چھوڑ دو تو چھوڑنا پڑے گا، مسجد نبوی کو چھوڑ دو چھوڑنا پڑے گا، حج کا حکم ہوا کرو کرنا پڑے گا۔ یہ ایسی عبادات ہے کہ عقل اس کو تسلیم کبھی نہ کرتی ہے نہ کرے گی۔ قربانی اسی طرح قربانی ہے، ہر سال کروڑوں جانور ذبح کیے جا رہے ہیں اور کتنا گوشت خراب ہو کے جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن حکم ہے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملے کہنے والے بھئی ایک گھر میں 10 قربانی ہو رہی ہے، خیر ہے تمہیں ایک کر لو کافی ہے بس، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک گھر کے 10 افراد ہیں، 10 صاحب نصاب ہے، 10 کو 10 بکرے ذبح کرنے پڑیں گے، 10 کو 10 حصے رکھنے پڑیں گے۔ ایک نے بھی نہ رکھا تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس نے جیسے فرض نماز چھوڑی ہے اس نے یہ فریضہ چھوڑا ہے۔ عقل نہیں مانے گی اس بات کو، عقل کہے گی 2 آدمی کر لیں، 8 جو کرنا چاہتے کسی غریب کو دیں۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ آگے گمراہ ہو گئے۔ اس لیے کہنا یہ چاہتا ہوں، دین نام ہے تابعداری اور ماننے کا۔ غلام ہو پھر سر اٹھا کے جینے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ملازم ہو نوکری، پھر اس پر اکڑ کس چیز کی؟ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے ملازم ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ روح ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں دے کے بھیجا ہوا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ جسم اللہ نے لے لینا ہے، پھر کل قیامت کے روز پتہ چلے گا کہ کس نے صحیح رستوں پہ زندگی گزاری، کس نے غلط رستوں پہ زندگی گزاری۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن بہت قیمتی ہیں۔ پورے سال کے دن ایسے نہیں آتے جو یہ 10 دن ہوتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر رمضان میں ڈھونڈتے ہو، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، لیکن ذی الحجہ کی پہلی 10 دنوں کی ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 4 ہے 5 ہے؟ 5 ہے، 4 5 ہے غالباً، بدھ کو 10 ہوگی۔ تو یہ دن، یہ راتیں بڑی اس کی بڑی قدر والے دن ہے، یہ بڑی غنیمت والی راتیں ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے روزے رکھے، ہر روزے کا ثواب 1 سال کے برابر دیا جائے گا۔ اور جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، یعنی حج والے دن کا، وہاں حج ہو رہا ہوگا نا، یہاں 9 ذی الحج کے روزے کا اجر یہ ہے، 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قرآن میں لکھا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وہ 10 راتیں یہی ہیں، عشرہ ذی الحج کی راتیں ہیں۔ جب کوئی چیز معظم ہوتی ہے نا، بڑی، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ نے، بندوں نے نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے مجھے فجر کی اور ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی۔ آگے کچھ احکام دیے ہیں۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ دن بڑے غنیمت والے ہیں، بڑی قدر والے ہیں۔ ان دنوں کی قدر کرنا، ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنا، ان دنوں کے عبادات، ان دنوں کے روزے، ان دنوں کے نوافل، ان دنوں کے ذکر اذکار، ان دنوں کے صدقات باقی دنوں میں آپ کرتے بھی رہیں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ان راتوں کی قدر کرنا، راتوں کو جاگنے کی کوشش کریں، تہجد میں اٹھیں، اللہ کو منائیں، اس لیے کہ یہ دن زندگی میں بار بار نہیں آیا کرتے۔ کیا معلوم ہم میں سے کون اگلے سال ہوگا کون نہیں ہوگا، کس کو یہ راتیں پھر نصیب ہوتی ہیں کس کو نہیں ہوتی۔ اس لیے ان راتوں کی قدر کرنا اور قربانی کی قدر کرنا۔ بڑا دکھ لگتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں مجھ پر قربانی فرض ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، پوچھنا چاہیے، لیکن دکھ بھی لگتا ہے۔ آدمی روٹی کھانے سے پہلے نہیں پوچھتا میں وسعت ہے کھانے کی یا نہیں، جہاں سے ملے کھاتا ہے، زبردستی بھی لے کے کھاتا ہے، قرض بھی لینا پڑے تو قرض لے کے روٹی کھائے گا،
اس لیے کہ کھانی ہے، اس کی قدر ہے، نہیں کھاؤں گا تو کام نہیں چلے گا۔ افسوس قربانی کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھ پر فرض ہے تو کروں، نہیں ہے تو نہ کروں۔ اور اللہ کے بندو تم یہ دیکھو، اگر اتنے سے پیسے ہیں نا قربانی کر سکتے ہو، چھوڑو آگے، پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، کر گزرو۔ اس لیے کہ یہ عظیم نعمتیں اللہ ہر ایک کو عطا نہیں کیا کرتا ہے، ہر ایک کو عطا نہیں کیا کرتا۔ قربانی کا فلسفہ بڑا عجیب ہے، آپ کو پس منظر بھی معلوم ہے اس کا۔ شکر کرو بیٹے کو ذبح نہیں کرنا پڑتا۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہوتا بیٹے کو ذبح کرو پھر کیا کرتے؟ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تھا اسماعیل کو ذبح کرو، خواب میں دکھایا گیا ابراہیم تم سے ہم نے قربانی مانگی ہے، کہا اللہ کس چیز کی؟ اکلوتا بیٹا اسماعیل ذبح کرو ہمارے راستے میں۔ صرف خواب میں دیکھا تھا، ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا صرف خواب ہی ہے نا، خیر ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہوا، اٹھے بیدار ہوئے، بیٹے کو بلایا اسماعیل کو، بیٹا یہ خواب دیکھا ہے، کہا اللہ نے فرمایا تو پوچھتے مجھ سے کیوں ہیں آپ، کرو مجھے ذبح۔ جنگل میں لے گئے، جنگل میں لے گئے، لٹا کر ذبح کرنے لگے۔ بیٹے نے کہا ابا چہرہ زمین کی طرف کرنا میرا، اس لیے کہ چھری چلتے ہوئے کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور اللہ کا حکم آپ پورا نہ کر سکیں۔ منہ کے بل لٹا دیا گیا، پھر کہا ابا کپڑے سمیٹ دو میرے، اس لیے کہ ذبح ہونے کے بعد میں تڑپوں گا، کپڑے خون میں لت پت ہوں گے، کپڑے مما کے پاس لے کے جاؤ گے، اماں تڑپ جائے گی دیکھ کر، کپڑے سمیٹ دو تاکہ خون کم لگے، ذبح کر دینا۔ بیٹے کو لٹا دیا گیا، چہرہ زمین کی طرف ہے، چھری ہاتھ میں ہے۔ ابا سے کہا ابا آنکھوں میں پٹی باندھ لو تاکہ آپ مجھے دیکھ نہ سکو، اگر ذبح کرتے ہوئے آپ کی چھری تک مگا گئی اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آنکھوں میں پٹی باندھ لی، بیٹا لٹ گیا، چھری چلا رہے ہیں چل نہیں رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، چھری نہیں چلتی، کیا وجہ ہے؟ ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو حکم دے دیا، جبرائیل جاؤ، ابراہیم نے تکبیر پڑھ لی ہے، جلدی جاؤ، میڈا لے کے جاؤ، وہاں رکھو کہیں اسماعیل ذبح نہ ہو جائے۔ چھری نہیں چلی، کچھ دیر کے بعد چلی، آنکھوں سے پردہ ہٹایا، دیکھا تو میڈا ذبح ہوا کھڑا، اسماعیل ساتھ کھڑے ہیں۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا ابا مجھے نہیں پتا، میں کیسے یہاں پر آیا، میڈا کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا صرف تمہارا امتحان لینا تھا، تم کامیاب ہو گئے، تم نے ذبح میرا کیا ہے، تمہیں ثواب اسماعیل کے ذبح کا ملا ہے۔ آج آپ بکرا ذبح کرتے ہو، خدا کی قسم ثواب بیٹے کے ذبح کرنے کا ملتا ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے، تو نہیں، کیا کروں اگر مگر یہ وہ۔ اللہ کے بندو یہ قربانیاں بھی اللہ کی طرف سے ایک بہانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا قربانی کے خون کا ٹکڑا، خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اس کی بخشش پہلے کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا جتنے بکری کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کے ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمت دے دی نا، آپ کے پاس 15-20 ہزار رکھا ہے، صرف اتنا ہی ہے، چلے جاؤ منڈی میں، کوئی نہ کوئی مل جائے گا، ورنہ اللہ نے وسعت دی ہے نا، کرو لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ کے بکرے، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے نا، بچوں کو ذبح کرنا، تو پھر قیمتیں کیسی پوچھنی، ریٹ کیسے پوچھنے؟ اللہ نے ہمت دی ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ 3 4 جتنی آپ کر سکتے ہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کریں، آپ نے ساری زندگی امت کے نام کی قربانی کی ہے، تو ہمارا بھی تو حق ہے نا، ہم ان کے نام کی کریں، ابو بکر کے نام کی کریں، عمر کے نام کی کریں، عثمان کے نام کی کریں، علی کے نام کی کریں، عائشہ کے نام کی کریں نا۔ اتنا پیسہ ہم ویسے بھی تو لگا دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں لگائے، 2 قربانیاں لیں، 3 لیں، جتنی ہمت اللہ نے دی ہے نا لے لے، اس لیے کہ اللہ رکھتا نہیں ہے، اللہ نہیں رکھتا، خدا کی قسم نہیں رکھتا، تمہیں ڈبل ٹرپل کر کے دے گا، ایسی جگہوں سے دے گا جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں، اگر اللہ نے اتنی سی ہمت دے دی آپ کو جانور لے سکتے ہیں تو نہ پوچھے قربانی ہے یا نہیں۔ یارو عشق میں بھی پوچھنا عشق کروں کہ نہ کروں،
محبوب کے بارے میں پوچھنا، محبوب سے محبت کروں کہ نہ کروں، یہ کیسا عشق ہے اللہ سے، یہ کیسی محبت ہے اللہ سے۔ جن پر لازم ہے تو وہ تو کریں ہر حال میں، نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے، جن پر نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں کر لیں۔ ایک آخری بات یہ ہے، ان دنوں میں عشرہ ذی الحج میں جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے، لازم نہیں ہے، مستحب عمل یہ ہے، قربانی سے پہلے، یہ مسئلہ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا لیکن بھول گیا، جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ یکم ذی الحج سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخن اپنے بال نہ کاٹیں، یہ مستحب عمل ہے۔ جب قربانی ہو جائے تو پھر یہ ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں۔ یہاں علماء نے عجیب بات لکھی ہے، ایسا کیوں حکم دیا گیا ہے، ہم ایسا کیوں کریں؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، حاجیوں کو حکم ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، خوشبو نہ لگائے، ہمیں کیوں حکم ہے؟ تو علماء نے بڑی عجیب بات کی ہے، فرمایا کہ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے نا میں حج کروں، لیکن مشکل ہوتی ہے، 15-20 لاکھ ہر مسلمان کے پاس نہیں ہوتے، اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مسلمان کے دل میں تمنا ہو، تڑپ ہو، لیکن پیسوں کی وجہ سے نہ جا سکے، کیا اللہ اس کو اجر نہیں دیں گے؟ اجر ملے گا۔ تم ایسا کر لو، تم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر لو، تم کہو اللہ وہ ناخن نہیں کٹوا رہے میں بھی تو نہیں کٹوا رہا، اللہ وہ بال نہیں کٹوا رہے میں بھی تو نہیں کٹوا رہا، اللہ وہ قربانی کر رہے میں بھی تو کر رہا، اللہ وہ تکبیرات پڑھ رہے میں بھی تو تکبیرات پڑھ رہا، اللہ مشابہت ہو گئی، ہمت نہیں ہے وہاں جانے کی، دل میں تڑپ رکھ کے ایسا کرو۔ علماء فرماتے ہیں تم یہاں بیٹھو گے اللہ تمہیں حج کا ثواب دے دیں گے۔ اس لیے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، اور یہ عزم لے کر رہے کہ اللہ مشابہت اختیار کر لی ہے، وہاں جانے کی ہمت نہیں تھی، تیرے ہاں تو کمی نہیں ہے، ان کا اجر دے دے، انشاءاللہ وہ ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس عشرہ ذی الحج کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم میں سے ہر ایک کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔